السلام علیکم ڈی ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 54 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دل نے عبادت کی ہے، تیری بس چاہت کی ہے۔ وہ اسے بے حد گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی گیلی سینڈو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے اسے بھیگے نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے وجود پر اب سیاہ باتھ روب گاؤن تھا جو آگے سے بالکل کھلا تھا، جس کی ڈوریاں بندھی نہیں تھیں۔ وہ اس کی نازک کمر پر ہاتھ ڈالے ہوئے اس کی ہیزل گرے بھیگی آنکھوں میں اپنی سبز سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں گہرا خوف جامد ہو چکا تھا۔ وہ خوفزدہ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بلٹریس بیس سے اتنی خوفزدہ تھی، وہ اب اس کی آنکھوں میں نمی تک خوف کی صورت میں ٹھہر چکی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں گہرا خوف دیکھتے اس کی نازک کمر کو دونوں مٹھیوں میں سختی سے جکڑتے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ زرمش سسکی لیتے اس کے چٹانی سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ وہ اس کے اب اتنے قریب تھی کہ آریان خانزادہ کے پرتپش سانسیں اس کے ہونٹوں پر بکھر رہی تھی۔ زرمش اس کے سبز آنکھوں میں دیکھتے ساکت سی ہو چکی تھی، وہ اب حرکت بھی نہیں کر رہی تھی۔ اسے اس بلٹریس بیس سے آج سب سے زیادہ خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے پہلے کبھی اتنی شدت سے خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف دیکھتے اس کی آنکھوں میں پھونک مار گیا تھا۔ زرمش نے رستے ہوئے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ وہ اس کی میچی ہوئی آنکھوں پر نرمی سے اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا۔ زرمش اس کے لمس پر بے یقین ہوئی تھی۔ ایسا ہی لمس تو اسے باہر اپنے تلوے کے زخم پر محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے نرم لمس پر اب خوفزدہ ہو چکی تھی۔ بلٹریس بیس وحشی درندہ اسے کب نرمی سے چھو سکتا تھا؟ اس کے لب اس کے جسم سے کسی حصے سے کبھی بھی نہیں ٹکرا سکتے تھے۔ وہ عشقی لیتے مزید سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ اپنے لب اس کی پیشانی کے زخم پر رکھے ہوئے تھا۔ زرمش اس کے لمس پر سوکھے پتے کی مانند لرز رہی تھی۔ زرمش اس کے لمس پر سوکھے پتے کی مانند لرز رہی تھی۔ وہ اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش پر دیوانگی کے عالم میں لپ رکھنے لگا۔ زرمش کے قدم اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ وہ اگر اسے گردن سے دونوں ہاتھوں سے جکڑے نہ ہوتا تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ وہ بے حد جنونی انداز میں اس کے نقوش کو چوم رہا تھا۔ اس بلٹریس بیس کے لب اس کے ایک ایک نقش پر بےتابی کے عالم میں محو سفر تھے۔ وہ اس کے ناک کی ٹپ کو شدت سے چومتا اس کے لبوں پر آ کر رک گیا تھا۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے اپنی آنکھیں کھولتے انہیں پھیلایا۔ وہ زرمش کی گردن کو جکڑے اس کی نم خوفزدہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں کاٹ گیا تھا۔ آریان خانزادہ کے لب زرمش کے کپکپاتے لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ نہیں آ رہی۔ وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے خوف سے ہچکی لے گئی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ You ownership of this bloodthirsty beast. You can't refuse me anything. I have told you this. Now it's your turn to do this. تم اس بلٹریس بیس کی ملکیت ہو، تم مجھے منع نہیں کر سکتی۔ یہ تمہیں بتا چکا ہوں، اب تم کرو گی یہ سب۔ وہ خرراتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے اسے سرد سرخ نگاہوں سے دیکھتے اس کا چہرہ اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ زرمش ہچکی لیتے اس کے پاؤں کے اوپر بنے اپنے نازک پاؤں رکھتے اس کی سینڈو کو مزید مضبوطی سے جکڑتے اپنے کپکپاتے لب اس کے لبوں پر رکھ گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی پکڑ اس کی گردن پر مزید مضبوط ہوئی تھی۔ وہ ہچکی لیتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں نرمی سے دبانے لگی۔ اسے آریان خانزادہ اس کے لبوں کے نرماہٹ پر اپنی آنکھیں بند کرتا چلا گیا تھا۔ کس پیشنیٹلی وہ اپنے لب اس کے نرم گرفت سے چھڑواتے اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کرتے اس کی کمر کے دونوں ہاتھوں سے سختی سے جکڑ گیا۔ کسنگ نہیں کرنے آتی تھی۔ ہاسٹل جانے سے پہلے تک رقیہ خانم کی بے حد سختی تھی اس پر۔ اس کے پاس نہ سیل فون تھا، نہ اسے ٹی وی دیکھنے کی اجازت تھی۔ میڈیکل کالج میں بھی حور سلطان شاہ نے اسے بہت اچھا قیمتی موبائل گفٹ کیا تھا، مگر وہ ظاہر کرنے سے شدت سے عشق کرتی تھی۔ کبھی سیل فون میں بھی کچھ غلط دیکھ ہی نہ سکی تھی۔ موبائل فون میں بھی کسی دوسرے مرد کو دیکھنا بھی وہ اپنے عشق کی توہین سمجھتی تھی۔ کل پہلی مرتبہ بلٹریس بیس نے اسے کس کی تھی۔ اسے کچھ اندازہ ہوا تھا۔ وہ اب بری طرح کانپتے ہوئے بلٹریس بیس کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں دباتے ہوئے کھینچ رہی تھی۔ آریان خانزادہ ایک ہاتھ اس کی کمر کو سختی سے جکڑ گیا تھا۔ وہ اتنی بری طرح کانپ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا ابھی زمین بوس ہو جائے گی۔ زرمش اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے لبوں میں دباتے شدت سے کھینچنے لگی۔ آریان خانزادہ اس کے اناڑی پن پر اسے سامنے دیوار پر پٹک گیا تھا۔ آریان خانزادہ اس کے اناڑی پن پر اس کے سامنے دیوار میں پٹک گیا تھا۔ زرمش دیوار میں سمائے سے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھتے اس کے چہرے کو جکڑے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کی سانسوں کو شدت سے انہیل کر گیا تھا۔ زرمش کی سانسیں وہ مکمل طور پر اپنی دسترس میں لیتے انہیں گھونٹ گیا تھا۔
सरमिश की हालत एक लम्हे में बेजान हुई थी। वो इसके लबों को शिद्दत से अपने लबों में दबाए इसकी सांसें शिद्दत से पी रहा था। कुछ ही सेकंड में जरमिश बेजान होते साकत हुई। वो इसके लबों को छोड़ते इसके चेहरे को मजीद सख्ती से जकड़ गया। दोनों अपनी बेतरतीब सांसें दुरुस्त करते एक दूसरे के लबों पर अपनी सांसें बिखेरते, एक दूसरे की निगाहों में अपनी निगाहें गाड़े हुए था। हैव यू नेवर डन इट बिफोर? तुमने पहले ये कभी नहीं किया? वो गहरी सांसें लेते इसके चेहरे को सख्ती से जकड़े इसके अनाड़ीपन पर गुर्राया। नहीं। जरमिश इसकी आंखों में देखते गहरे सांस लेते खौफ से रो दी थी। दोनों की सांसें धोखने की माने चल रही थी। आर्यन खानजादा इसके इतने करीब था। आर्यन की नाक जरमिश की नाक से मस हो रही थी और लब जरमिश के लबों से टकरा रहे थे। देयर इज़ नो मोर देयर इज़ वन मोर प्रिंसिपल टू लिव इन माई लाइफ एंड दैट इज़ दैट यू कैन नेवर लाई टू मी। मेरी ज़िंदगी में रहने का एक रूल ये भी है कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। उसके चेहरे को दोनों हाथों में जकड़े इसकी आंखों में अपनी सब सांखें गाढ़े होता पागल होता चीखा था। मम्मा मैं सच कह रही हूँ, वो कपकपाती लबों से घुटी घुटी आवाज़ में बोली। इफ़ यू वांट टू बी इन द आर्म्स ऑफ दिस bloodthirsty beast, you should never tell the truth. I won't be able to hear the truth. I will kill you. With us, I will tear you to pieces. I can't tolerate anyone being touch you even for a moment, bloodthirsty beast. अगर तुम्हें इस bloodthirsty beast की बाहों में रहना है तो कभी सच मत बोलना। मैं तुम्हारा सच बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा। तुम्हें एक लम्हे के लिए भी किसी ने छुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। उसके गालों को अपने अंगूठों के पूरों से नरमी से सहलाते हुए सुर्ख आंखों से देखते सर नफ़ी में हिलाते हुए बेहद बर्फीले लहजे में बोला, नहीं बोलूँगी, कभी सच नहीं बोलूँगी, मर जाऊँगी, सच नहीं बोलूँगी। उसकी सुर्ख आंखों में अपनी ज़ख्मी निगाहें गाड़े हंसियानी भीगा सा हंसी थी। इसकी निगाहों का ज़ख्मीपन देखते आर्यन खानजादा के सब्ज़ आंखों में वहशत में इजाफा हुआ था। तेरा ही बस होना चाहूँ, तेरे दर्द में रोना चाहूँ, तेरे दिल के इन ज़ख्मों पे मरहम में होना चाहूँ। उसकी गालों को अंगूठे से बेहद नरमी से सहलाते हुए इसकी आंखों के गुलाबीपन को देख रहा था। गुलाबीपन बढ़ता जा रहा था। वो ज़ख्मी सा भीगा हंसती ही जा रही थी। वो अब रोते हुए आंखें मीच चुकी थी। दिल ने इबादत की है, तेरी बस चाहत की है। लिख आया मैं अर्जियों में, तुझ बिन जीना नहीं है। मुझ में अब कहाँ हूँ मैं, तुझ में रहने लगा हूँ मैं, अब तो जी रहा हूँ बिन मेरे। उसके रुख पर बरसती नमी पर शिद्दत से झुकते इसकी नमी को अपने लबों से चुन गया था। जरमिश मजीद सख्ती से आंखें मीच गई थी। उसके गालों को बेहद नरमी से चूम रहा था। जरमिश इसके नर्म लम्स पर खौफजदा होते दीवार में समाती जा रही थी। वो इसके सीने पर अपना खुरदरा हाथ रख गया था। इसके लम्स पर जरमिश की धड़कनें खौफ से बेहद बेतरतीबी से धड़क रही थी। दिल जैसे बाहर निकल आया था। वो इसके गाल पर अपने दांत काटते इसके गाउन को दोनों साइडों से जकड़े इसे अपनी तरफ धकेल गया था। इसके गीले सीने से आन टकराई थी। वो उसके बाथरोब गाउन के दोनों सिरों को अपनी मुट्ठियों में जकड़े इसकी गर्दन पर छुप गया था। जरमिश की सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। वो अपने कदमों के सहारे खड़ी भी न हो पा रही थी। इसके दिल की धड़कन तक धड़कती इस वॉशरूम में बखूबी सुनाई दे रही थी। वो इस फुल हीटेड वॉशरूम और ब्लथरेस बीस की गुर्बत के खौफ से मुकम्मल पसीने में डूब चुकी थी। पूरा बदन पसीने में डूबा हुआ था। वो इसकी गर्दन पर झुके बहुत बेरहमी से दांत काट रहा था। इसके बाथरूम गाउन को वो दोनों सिरों से जकड़े हुए था। आगे से बाथरूम गाउन खुला था। जरमिश की नाजुक कमर नीचे की जानिब बेंट होती जा रही थी। वो इस पर झुके हुए इसकी गर्दन को जुनूनी अंदाज में अपनी शिद्दतों से जामनी कर रहा था। जरमिश की सांसें धोखने की माने चल रही थी। वो उसकी गर्दन से होता इसकी धड़कनों पर झुका। ब्लथरेस बीस की सांसों की गूंज अपनी धड़कनों पर महसूस करते इसने खौफ से हिचकी ली थी। दूसरे पल वो होशो खर्च से बेगाना हो चुकी थी। वो सख्ती से इसके गाउन को दोनों हाथों से जकड़े इसके बेहोश नाजुक वजूद पर अपनी सुर्ख आंखें गाड़ गया था। इसके चॉकलेटी सिल्की नम बाल वॉशरूम के फर्श को छू रहे थे। उसकी गर्दन पीछे को ढलकी हुई थी। इसकी पेशानी मोतियों से चमक रही थी। इसकी गर्दन से शबनम बरसती इसकी धड़कनों तक को नम किए हुए थी। उसे गाउन से बेदर्दी से जकड़े इस पर झुके इसके सुर्ख आंखों से देख रहा था। वो इसे इतनी खौफजदा हो चुकी थी कि अपने होश खो बैठी थी। इसका लम्स इसके लिए क्या इतना नापसंदीदा था, इतना जान लेवा था कि वो पसीने में निचड़ चुकी थी। वो तेज तेज सांस लेते अपनी वहशी सुर्ख निगाहों से इसे देख रहा था। कर ले कबूल मेरे खुदाया, सच दे अब तो नसीब में मेरे, इसे लिख दे तो फिर ना सोया होगा, शायद फिर रोया होगा, आंसू मेरी पलकों पर यूं ही ना आया होगा। देना मुझको आवाज़ है या फिर सुन मेरी फरियादें। उसके गाउन के
دونوں سائڈوں کو بے دردی سے جکڑے ہوئے اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ساحر 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 بارش میں بھیگتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے اس نازک وجود کی جنبش وہ آج تک بھول نہ پایا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں سے آنسو گرتے اس کے ساکت وجود کے رخ پر گر رہے تھے۔ نفرت ہے مجھے رائنا سے جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ مجھے دھوکہ مت دینا تم آریان، مجھ سے جھوٹی محبت مت کرنا آریان، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ میرا سب کچھ تم ہو اور روشنا ہو۔ مجھے دھوکہ مت دینا تم آریان، مجھ سے جھوٹی محبت مت کرنا آریان۔ وہ چیختے ہوئے اسے کمر سے تھامے خود میں بھینچ گیا تھا۔ نہیں چھوڑ سکتا موم اسے، نہیں چھوڑ سکتا موم اسے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کے نازک وجود کو خود میں بھینچتے چیختا جا رہا تھا۔ نہیں بھول سکتا موم جب اس کے گال پر پہلی مرتبہ تھپڑ مارا تھا، نہیں بھول سکتا وہ خوفزدہ نگاہیں، نہیں بھول سکتا اپنی وحشی تھپڑوں کے نشان موم، نہیں بھول سکتا اس کے نازک وجود کی خوف میں ڈوبی سسکیاں، کچھ نہیں بھول سکتا۔ وہ اسے باہوں میں لپٹائے چیختا جا رہا تھا۔ نہ یہ بھول سکتا ہوں یہ حاکم اور رائنا خان کی بیٹی ہے۔ وہ اس کے وجود کو اپنے گیلے چٹانی سینے میں سختی سے بھینچے ہوئے تھا۔ نہیں بھول سکتا وہ 4 قبریں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھو دی۔ وہ پیچھے کو لڑکھڑاتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ زرمش کے نازک وجود کو وہ اپنے سینے سے سختی سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ دلہن کے جوڑے میں پنکھے سے جھولتی لاش کو نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ کپکپاتے لبوں سے بولتے سامنے چمچماتی سیاہ ٹائلز لگی دیوار پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ فارس خانزادہ کے خون کے چھینٹوں کو نہیں بھول سکتا تھا۔ جب جب چہرہ نم ہوتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے میرے چہرے پر فارس خان کا خون ہو۔ وہ ایک ہاتھ سے پاگلوں کی طرح اپنا نم چہرہ صاف کر رہا تھا، ایک ہاتھ سے وہ اس کے نازک وجود کو سختی سے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ نہیں بھول سکتا کبیر خان کا برستی بارش میں اپنے بیٹے فارس خان کی قبر پر ہی دم توڑ دینا۔ وہ روتا ہی جا رہا تھا۔ نہیں بھول سکتا شازمہ خان کے کمرے کے باہر کھڑے ان کی چیخیں، جن چیخوں کو سننے کا حق فارس خان کو تھا، وہ باہر کھڑا کوئی غیر مرد سن رہا تھا۔ نہیں بھول سکتا وہ چھوٹا سا پھولوں جیسا معصوم وجود جسے موم کی چادر میں لپیٹ کر اپنے ہاتھوں سے اس پر مٹی کی چادر اڑائی تھی۔ نہیں بھول سکتا اپنی موم کے گندے کپڑے، ان کا بے جان وجود، وہ گالیاں، وہ بغیرتی کے تانے۔ نہیں بھول سکتا کچھ بھی۔ نہیں بھول سکتا 21 سالوں سے موم کی چیخیں میری سماعتوں میں گونج رہی ہیں، رشنا کی فریادیں۔ وہ رو رہا تھا، شدت سے رو رہا تھا۔ میں نے تو 21 سال سے اس بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں، مگر پلٹ کر حاکم خان اور رائنا کی طرف نہیں کیا۔ پھر کیوں خدا نے بھیجا تمہیں میرے پاس؟ کیوں؟ وہ چیختے ہوئے اس کے بے جان وجود کو کندھوں سے جکڑے جھنجھوڑ رہا تھا۔ کیوں آئی میرے سامنے؟ کیوں؟ وہ حلق کے بل ہنسیانی چیخا تھا۔ نکال دیا تھا تمہیں اپنی حویلی سے، پھر سے آ گئی ہاسپٹل میں میرے پاس۔ وہ اسے کندھوں سے جکڑے اس پر جھکے غرا رہا تھا۔ آ ہی گئی تھی، کیوں اس جیکے کے بھیجے ہوئے کتے کے قریب جاتی تھی؟ کیوں اس نے تمہارے گال کو چھوا تھا؟ وہ ہنسیانی چیختے ہوئے اس کے گال پر جھکے بے رحمی سے دانت کاٹ گیا۔ وہ بلڈ پیس کی بے رحمی پر بے ہوشی میں بھی سسک پڑی تھی۔ کیوں گئی اس جیکے کے پاس؟ کیوں خود کے بدلے سودا کیا میری موت کا اس کے ساتھ؟ وہ اوپر ہوتے اس کے نیلے گال کو اپنی مٹھی میں بے رحمی سے دبوچ کیا تھا۔ میری موت کا سودا کرتی، صرف خود کا سودا کیوں کیا؟ وہ اس کے سلکی بالوں کو اب دبوچ کیا تھا۔ اس کے نیلے گال پر اسے ترس آ گیا تھا۔ کیوں کسی بھی مرد کے متعلق سوچا؟ کیا تھا رہ لیتی اکیلی؟ کیوں مجھے مجبور کیا نکاح کرنے کو؟ میں اس پر جھکے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آریان خانزادہ کی سلکی نم بال اس کی پیشانی پر بکھرے تھے، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ قسم کھاتا ہوں خدا کی اگر تم کسی مرد کے قریب نہ جاتی میں تم سے کبھی نکاح نہ کرتا، یہ بلڈ بیس تمہیں کبھی نہ اپناتا۔ لکھ کر دو مجھے، تم کبھی کسی کے قریب نہیں جاؤ گی، چھوڑ دوں گا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کر لو خود کو قید خود ہی میں، یہ وحشی درندہ تمہاری جان چھوڑ دے گا۔ وہ اس پر جھکے اس کے نیلے گال پر نرمی سے انگلیاں پھیر رہا تھا۔ تم سے عشق کبھی مجھے ہوگا نہیں، تم سے نفرت میں کبھی کرنا چھوڑ نہیں سکتا۔ میری نفرت کہتی ہے تم میرے پاس رہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تمہیں تڑپتے دیکھتے میری نفرت کو سکون ملتا رہے۔ وہ اس کے ایک ایک نقش پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بے اب رحمی سے مسکرا رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اسے گود میں اٹھائے کھڑے ہوتے، واش روم سے نکلتے، کمرے میں داخل ہوتے، بیڈ کی طرف تیزی سے بڑھا، اس کے مخملی پھولوں سے بھی نازک وجود کو بے حد نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ وہ اس پر جھکے ہوئے اس ہوش ربا باقیامت سے بدن سے اپنی نگاہیں چراتے اس کے گاؤن کی ڈوریاں نرمی سے بند کر گیا۔ آریان خانزادہ نے بیڈ سے اٹھتے کمرے کے وسط میں لگے الیکٹرک ہیٹر آن کیا،
خود تیز تیز قدموں سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 2 منٹ بعد وہ ڈریسنگ روم سے واپس آیا۔ وہ سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ ہاف سلیو ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ بیڈ کی طرف بڑھتے وہ بیڈ پر لیٹتے زرمش کے نازک بے جان وجود کو خود پر منتقل کرتے رضائی سے اچھی طرح خود پر کور کر گیا تھا۔ کمرے میں بڑھتی ہیٹنگ وہ اس کی مردانہ ہیٹنگ سے زرمش کا نازک وجود حدت پکڑتا جا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس بلتھرس بیس کی جان لیوا خوشبو اور اس کے بدن کی ہیٹنگ سے ہوش میں آ رہی تھی۔ اس کی قربت کا اتنا خوف تھا، وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کی قربت، اس کی خوشبو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ زرمش کے نازک وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ اس نے اتنی متورم گلابی آنکھیں بمشکل کھولی۔ اپنی سانسوں میں گھلتی اس بلتھرس بیس کی خوشبو محسوس کرتے زرمش خوفزدہ ہوتے اس سے دور ہوئی۔ وہ سختی سے اس کی کمر کو جکڑے اپنے چٹانی سینے پر کر گیا تھا۔ زرمش نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی آنکھوں میں اپنی خوفزدہ آنکھیں گاڑی۔ بھوک لگی ہے؟ آریان خانزادہ نے بے حد نرمی سے اس کے گال کو سہلاتے اس کی ہرنی سے پھیلی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکتے استفسار کیا۔ نہیں؟ زرمش نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ لاتا ہوں کھانا، ہلنا مت ادھر سے۔ اس کے نازک وجود کو نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس پر رضائی کر گیا تھا۔ وہ ساکت سی ہوتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ آریان خانزادہ سے ایک نظر دیکھتے تیز تیز قدموں سے دروازے کا لاک کھولتے باہر نکل گیا تھا۔ زرمش لبوں پر ہاتھ جمائے بری طرح سسک پڑی تھی۔ آریان خانزادہ بھاری قدموں سے کچن میں داخل ہوا۔ شیلف پر دن کا بنا ہوا سینڈوچ پڑا تھا جو آدھا کھایا ہوا تھا، یقیناً رشنا خان نے کھایا تھا۔ آریان خانزادہ نے شیلف پر پڑا برگر والا باکس کھولا، وہ بھی آدھا کھایا ہوا تھا۔ وہ شازمہ خان کو حویلی لاتے ہوئے رشنا خان کے لیے برگر لیتا آیا تھا جو وہ بھوک سے مجبور ہوتے تھوڑا سا کھا کر واپس رکھ چکی تھی۔ وہ ادھ کھائے سینڈوچ اور برگر کو اب لب بھینچے دیکھ رہا تھا، دل نہیں مان رہا تھا اسے جھوٹا کھانا دینے کو۔ آریان خانزادہ نے جبڑے بھینچے سینڈوچ اور برگر صاف پلیٹ میں رکھا۔ فریج کی طرف بڑھتے اس میں کافی تعداد میں چاکلیٹس نکالی۔ جوس کی بوتل نکالتے اس نے گلاس میں جوس ڈالا تھا۔ وہ سب کچھ ایک ٹرے میں ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ کیبنٹ سے ایک مکس ڈرائی فروٹ کا خوبصورت ساشے کا جار نکالتے اس نے ٹرے میں رکھا تھا۔ وہ احتیاط سے کافی جلد بازی سے یہ کام کر رہا تھا۔ اگر رشنا آ جاتی تو وہ کیا جواب دیتا؟ کسی صورت وہ شازمہ خان کو زرمش کی سچائی نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ ٹرے اٹھائے بھاری بھاری قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے اچھی طرح لاک کرتے آریان خانزادہ نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر رضائی اس کے وجود سے سرکائی تھی۔ وہ آنکھیں نیچے پھر سے پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اٹھو۔ آریان خانزادہ اس کے قریب ہوتے اس کے کندھوں سے جکڑے سے نرمی سے اٹھاتے بٹھایا۔ وہ آنکھیں کھولتے اسے دیکھتے پیچھے کو کھسکی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے سے اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ وہ اپنے گاؤن کو ڈوریوں سے سختی سے جکڑے مزید پیچھے کو کھسکی تھی۔ پیچھے بیڈ ہے، اس سے مزید پیچھے نہیں ہو سکتی مس خان، وہ سنجیدگی سے بولتے اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ زرمش خان کے ساتھ لگے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے گہری سرد نگاہوں سے دیکھتے اس کے دونوں ہاتھ اس کی گاؤن کی ڈوریوں سے سختی سے ہٹا گیا تھا۔ زرمش کی آنکھوں کے بھیگے پن میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ نظریں جھکائے اس کے گاؤن کی ڈوریاں کھولتے اس کی دھڑکنوں پر جھکے اپنی پرتپش سانسیں بکھیرنے لگا۔ زرمش کی پھر سے سانسیں اٹکی تھی۔ سانس لو ورنہ وہ کچھ کروں گا جو تمہاری سوچ ہے۔ اس بلتھرس بیس کے لمس کو تم یہاں برداشت نہیں کر سکو گی۔ وہ اوپر کو ہوتے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے خررایا۔ زرمش نے تیز تیز گہرے سانس لیتے اپنی اٹکی سانسیں بحال کی۔ وہ سیدھے ہوتے ٹرے سے آدھا برگر اٹھاتے اس کے منہ کے قریب کر گیا تھا۔ زرمش اسے سٹل بھیگی آنکھوں سے ساکت سی دیکھ رہی تھی۔ کھاؤ، وہ گررایا تھا۔ زرمش نے جلدی سے اپنا منہ کھولتے بائٹ لی۔ خود کھاؤ۔ آریان خانزادہ نے برگر اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ زرمش کپکپاتے ہاتھوں سے برگر پکڑتے ہوئے چھوٹی چھوٹی بائٹس لینے لگی۔ وہ اس کے قریب بیٹھے گہری نگاہیں اس کے گال پر جمائے ہوئے تھا جو اس کی شدت سے نیلا ہو رہا تھا۔ کھا لیا؟ زرمش بھیگے لہجے میں بولتے برگر ختم کرتے رضائی مٹھیوں میں جکڑے اپنے سینے تک کر گئی۔ جوس کا گلاس فنش کرو، آریان خانزادہ نے سرد لہجے میں کہتے رضائی اس کی مٹھیوں سے چھڑواتے نیچے سرکائی۔ زرمش نے سائڈ ٹیبل سے جوس پکڑے ایک ہی سانس میں خالی کرتے ٹیبل پر رکھا۔ وہ اب اپنے گاؤن کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے اپنا آپ کور کر گئی تھی۔ سینڈوچ بھی فنش کرو، وہ برفیلے لہجے میں بولتے اس کے ہاتھوں سے اس کا گاؤن چھڑوا گیا تھا۔ گاؤن آگے سے کھلا تھا، وہ عیاں ہوئی تھی۔ زرمش نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے سینڈوچ اٹھائے، بڑی بڑی بائٹس لیتے اسے فنش کیا۔ آریان خانزادہ اس کی پھرتیاں دیکھتے اپنے سلکی نم بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ سینڈوچ فنش کرتے اب اپنی ٹانگوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے گھٹنے سینے سے لگاتے خود کو کور کر گئی تھی۔ چاکلیٹ بھی کھاؤ، وہ اس کے دونوں گھٹنوں پر سختی سے اپنے فولادی ہاتھ میں گھٹنوں کو نیچے کر گیا تھا۔
وہ پھر سے مکمل عیاں تھی۔ زرمش نے بے بسی سے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے چاکلیٹ ٹرے سے پکڑتے اور کانپتے ہاتھوں سے کھولتے اپنے منہ میں ڈالی تھی۔ وہ بڑی بڑی بائٹس لیتے چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ اس کا گاؤن آگے سے کھلا تھا، بلڈ پیس کے سب آنکھیں اس کے بہنا وجود پر نہیں تھیں، مگر اس کے سامنے ایسے رہنا جیسے مرنے کے مترادف تھا۔ وہ چاکلیٹ فنش کرتے ہوئے تکیے پر خود کو گراتے ہوئے رضائی میں خود پر اوڑھتے مکمل غروب ہو چکی تھی۔ اس کی معصوم اداؤں پر آریان خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ اس کے قریب اس پر جھکے بے حد نرمی سے اس کے چہرے سے رضائی نیچے کی جانب سرکا گیا تھا۔ وہ پھر سے عیاں ہوئی تھی۔ زرمش نے ہراساں بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زرمش کی پیشانی پر پھر سے موتی چمکے تھے۔ تم معصوم دکھتی ہو مگر ہو نہیں میرا ناپاک وجود۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی نیلی گال پر اپنا انگوٹھا نرمی سے سہلا گیا۔ اٹھو ڈرائی فروٹ کھاؤ۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پھر سے اسے بٹھا گیا تھا۔ زرمش نے کپکپاتے ہاتھوں سے جار پکڑا تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے کھولتے مٹھی بھر کر ڈرائی فروٹ نکالتے اپنے منہ میں ڈالتے چبانے لگی۔ آریان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کپکپاتے ہاتھوں سے جار پکڑتے اسے بند کرتے سائڈ ڈراور میں رکھا تھا۔ یہ ڈرائی فروٹ ادھر رکھے ہیں، تم جب چاہو کھا سکتی ہو۔ یہ چاکلیٹس بھی۔ وہ سنجیدگی سے بولتے چاکلیٹ سائڈ ٹیبل کے ڈراور میں رکھ رہا تھا۔ میری غیر موجودگی میں اور میری موجودگی میں تم میرے کمرے کو جیسے چاہے استعمال کر سکتی ہو۔ میرے کمرے میں کوئی کیمرہ نہیں لگا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی باہوں میں بھرتے گود میں اٹھائے کھڑا ہوا۔ زرمش خوف سے اسے دیکھتے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ اسی لیے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ زرمش مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے واش روم میں اس کی جنون خیزیاں یاد آئی تھی۔ وہ اسی لیے واش روم کے اندر داخل ہوتے اسے نرمی سے نیچے اتار گیا تھا۔ فریش ہو جاؤ، سنجیدگی سے بولتا واش روم سے نکل گیا تھا۔ زرمش بے یقینی سے مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ بلڈ پیس اس کے لیے کہاں اتنا نرم ہو سکتا تھا؟ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی قبر کھود چکا تھا۔ وہ گہرائی کئی فٹ گہرا کھڈا یاد کرتے وہ دل پر ہاتھ رکھے سسکنے لگی تھی۔ مسکان اندر آ جاؤ۔ کیا؟ وہ پھر میرے سامنے فریش ہونا پڑے گا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا اس کی سسکیاں سنتے لب کھینچے کر رہا تھا۔ نہیں نہیں، وہ کپکپاتے لبوں سے بولتے دروازے کی طرف بڑھتے۔ دروازہ اندر سے لاک کر گئی تھی۔ زرمش کے دروازہ لاک کرنے پر آریان خانزادہ نے بمشکل خود پر قابو پاتے اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیری تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم کا دروازہ کھولتے باہر آئی تھی۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے صوفے پر خود پر بیڈ کی سفید رضائی ڈالے لیٹے ہوئے تھا۔ زرمش اسے ایک نگاہ دیکھتے بیڈ کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ مسکان ادھر آؤ۔ آریان خانزادہ کے حکم پر اس کی سانسیں رک سی گئی تھیں۔ میں بیڈ پر سوں گی آریان۔ زرمش اس کی طرف پلٹے بغیر ٹوٹے لفظوں سے بمشکل بولی تھی، کیسے سوں گی بیڈ پر؟ رضائی نہیں، کمرے میں بہت سردی ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولتے سگریٹ کا گہرا کش لے گیا تھا۔ میں سو جاؤں گی، مجھے سردی نہیں لگتی۔ زرمش کو پپاتے لبوں سے بولتے تیزی سے بیڈ کی جانب بڑھے، مگر مجھے سردی بہت لگتی ہے۔ مجھے اپنی بیوی کی باڈی کی ہیٹ چاہیے اس وقت، وہ گہرا کش لیتے بولا تھا۔ آریان خانزادہ کی بات پر وہ سرخ ہوئی تھی، بدن کی کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ پاس آ کر میرے سینے پر لیٹو مسکان، وہ حکمیہ لہجے میں غرایا۔ زرمش اس کی گھبراہٹ پر اسی لمحے اس کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ وہ اسے دیکھتے رضائی اپنے وجود پر پرے کر گیا تھا۔ اسے ایک نگاہ دیکھتے زرمش کی رنگت نے بہت تیزی سے آگ کی طرح سرخی پکڑی تھی۔ اس کے گال تپ کر تندور بن چکے تھے۔ وہ بہت بری طرح کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ پاس آؤ مسکان، اتنی بے رحمی اور لا تعلقی اچھی نہیں۔ 20 سال کی ہو تم، بچی نہیں جو تمہیں میری ضرورتوں کے متعلق آگاہی نہیں۔ وہ ہاتھ بڑھاتے اسے کلائی سے پکڑتے اپنے سینے پر گراتے اسے رضائی میں قید کر گیا تھا۔ زرمش اس کے ساتھ لپٹتے خوف سے سوکھے پتے کی مانند کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی پیشانی سے پسینہ لمحوں میں آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں گرا تھا۔ تم سچ میں مجھ سے ڈرتی ہو یا ڈرنے کی یہ شاندار ایکٹنگ کرتی ہو؟ وہ پاس پڑی ٹیبل سے انجیکشن اٹھاتے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ کیا تھا۔ آریان خانزادہ کے ہاتھ میں انجیکشن دیکھتے زرمش کا وجود چکرایا تھا، آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ اس کے گاؤن کی ڈوری کھولتے اس کے کندھے سے گاؤن سرکاتے انجیکشن کی سرنج اس کے بازوں میں بے حد احتیاط سے پیوست کر گیا تھا۔ زرمش نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہچکی لیتے اسے دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتے اس کے سینے میں سمائی تھی اور رضائی سے اس کا وجود اچھی طرح ڈھلکتے اسے اپنے سینے میں قید کر گیا تھا۔ یہ سکون آور انجیکشن بے حد ضروری تھا تمہارے لیے میرے ناپاک وجود، ورنہ آج تم اپنے حواس کھو دیتے۔ وہ اس کا ڈرنا یاد کرتے لب بھینچتے سگریٹ کی گہرے کش لینے لگا۔ تیرا ہی بس ہونا چاہوں، تیرے درد میں رونا چاہوں، تیرے دل کے ان زخموں پر مرہم میں ہونا چاہوں۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ اس کی انگلیوں میں دبا سگریٹ کا ٹوٹا اس کی مضبوط انگلیوں سے چھوٹ کر
फर्श पर गिर गया। इसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद हो रही थी। इस अंधेरे वहशत बरसाते कमरे में अब दोनों की गहरी सांसें गूंज रही थीं। दोनों एक दूसरे के साथ लिपटे होश खर्च से बेगाना इस दुनिया के हर गम से जैसे आजाद हो चुके थे। जरी खानजादा अपने दोस्तों के साथ एक होटल में बैठा था। वो कब से ग्लास वॉल से न्यूयॉर्क की सड़कों पर गिरती बर्फबारी को देख रहा था। इसकी नीली आंखों के पर्दों पर कल रात का मंजर चिपक कर रह गया था। और इस लड़की का बढ़ना जिसमें भूल ही नहीं रहा था। इसके होंठ, इसकी कमर पर मौजूद वो भूरे तीन तिल इसकी निगाहों में जैसे ठहर गए थे। इसका जवां बदन जैसे इस लड़की के बदन का प्यासा हो रहा था। वो झुंझुलाते हुए सीधा हुआ। क्या ये जिस्म की भूख थी या वो इस लड़की के इश्क करने लग गया था? वो कुर्सी से टेक लगाए झुंझुलाते हुए अपनी हल्की घनी बियर्ड सहलाने लगा। इन 27 सालों में वो अपने जिस्म के जवां तकाजों से कभी परेशान नहीं हुआ था, मगर अब इसके जिस्म में इतनी बेचैनियां भर गई थी। इसका जवां बदन बहुत बुरी तरह तड़प रहा था। इसका बरहना बदन इसे भूल ही नहीं पा रहा था। न्यूयॉर्क में रहते हुए भी इसने कभी फहश मूवीज नहीं देखी थी। यहाँ हर गली हर कोने में ब्रोकर्स मिल जाती थी। चंद डॉलर्स के लिए वो साथ चलने को तैयार हो जाती थी, मगर वो कभी किसी के करीब नहीं गया था। इसके इंडियन, क्रिश्चियन, हत्ता के पाकिस्तानी मुस्लिम दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड्स के साथ इनके ताल्लुकात काफ़ी गहरे थे, मगर इसने किसी को एक पल के लिए गलत नीयत से टच नहीं किया था। मगर अब वो नहीं रह सकता था। वो जैसे पागल हो रहा था। ये कौन सी प्यास थी, ये कैसी प्यास थी जिसके वजूद को तपते सहरा पर खड़ी कर चुकी थी। वह नरमो नाजुक होंठों के लिए तड़प रहा था जिनकी मिठास अभी तक इसके लबों पर मौजूद थी। उसे ये जानना था इसके लब सिर्फ इस लड़की के होंठों के नरमाहटों के लिए तड़प रहे हैं, या वो किसी भी लड़की के होंठों से लिपटते अपनी प्यास बुझा सकता था। वो अपनी हल्की घनी बियर्ड पर हाथ मारते झुंझुलाते हुए सीधा होते नेहा श्रीवास्तव की तरफ झुका, जो कब से इसे गहरी गर्म निगाहों से देख रहे थे। कैन यू गो इनटू द रूम एंड क्विंच माई थ्रिस्ट? वह इसके कान की तरफ झुकते सरगोशी करते हुए इसके कान के लों पर लब रख गया था। नेहा श्रीवास्तव ने सुर्ख चेहरे के साथ बेयकीनी से जरा खानजादा को देखा। आर यू सीरियस? वहाँ आगे चपकाते बोली थी। यस आई एम सीरियस। वो इसके करीब होता लहजा भारी गंभीर हुआ था। अगले लम्हे नेहा श्रीवास्तव का नाजुक हाथ जरी खानजादा के गाल के जीनत बना था। जरी खानजादा के तमाम दोस्त हैरान होते इन दोनों को देख रहे थे। जरी खानजादा अपने गाल को सहलाते नेहा श्रीवास्तव को संजीदगी से देख रहा था। नेहा इसे शररबार निगाहों से घूरते हुए इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े से अपने करीब कर गई थी। मिस्टर ज़रीक खानज़ादा, आई डोंट वांट योर फ्रेंड टू नो अबाउट योर नॉनसेंस टॉक. I love you, but I can't get in front of by anyone. Annie, you street for $100. Maybe you will get less than more. मैं नहीं चाहती तुम्हारी गिरी हुई बेहुदा गुफ्तगू तुम्हारे दोस्त सुने। मोहब्बत करती हूँ तुमसे, मगर तुम्हारे आगे बिछ नहीं सकती। जाओ ढूंढ लो, न्यूयॉर्क की सड़कों पर किसी को भी $100 में मिल जाएगी, या इससे भी कम में मिल जाएगी। वो उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े इसकी नीली आंखों में देखते घबराई थी। ओह थैंक्स स्वीट हार्ट, ऐसा ही करूँगा। $500 में खरीदूंगा, पैसे बहुत है मेरे पास। वो मुस्कुराते हुए नेहा श्रीवास्तव को आंख मारते सरगोशी में बोलते कुर्सी घसीटते हुए उठा था। अपनी ब्लू लेदर जैकेट उठाए बाजू में डालते हुए होटल के एंट्री डोर पर की तरफ भारी कदमों से भरा था। ये ब्लडी बास्टर्ड, जाकर दिखाओ मुझे, जान से मार डालूंगी तुम्हें अगर किसी के करीब गए। नेहा श्रीवास्तव कुर्सी से उठते ग्लास टेबल से उठाते जमीन पर मारते इसकी चौड़ी पुष्ट को देखते चीख रहे थे। जरा खानजादा बिना रुके अपने भारी कदमों से एंट्रेंस से निकल चुका था। ये मुझे तड़पाता है, देखना तुम लोग, ये एक दिन तड़पेगा, रोएगा किसी के लिए। जिस तरह इसे मुझ पर रहम नहीं आता, किसी और को भी इस पर रहम नहीं आएगा। वो रोते हुए अपने दोस्तों को देखते बोल रही थी। समीर अफनान और जैक्सन खड़े होते अपनी पेशानी को उंगली से मसलते नेहा श्रीवास्तव को देख रहे थे, जो दिल पर हाथ रख के गहरे सांस लेते रो रही थी। आई हेट हिम। वो रोते हुए अपनी जैकेट कुर्सी से उठाए भागते हुए होटल से निकल गई थी। जरी खानजादा की गाड़ी न्यूयॉर्क की सड़क पर कब से दौड़ रही थी। वो बालों में उंगलियां फेरते कब से खुद पर कंट्रोल किए हुए था। वो लड़की फिर से इसकी निगाहों के सामने आई थी। वो पागल हुआ था। वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े सीट से टेक लगाए चीखा था। वो गाड़ी रोके सीट से टेक लगाए अपनी शर्ट के बटन खोलते गहरे सांस लेने लगा। एकदम इसे विंड स्क्रीन से न्यूयॉर्क की तारीख सड़क पर बरसती बर्फ में एक लड़की खड़ी नजर आई, जो घुटनों के ऊपर तक आती नाइट टाइट सी लिबास पहने हुई थी। इतनी सर्दी में वो छोटे से कपड़ों में मलबूस थी। जरे खानजादा को अपनी बेसुकूनी का इलाज मिल गया था। वो गाड़ी से निकलता उस लड़की की तरफ बढ़ा। $20 ओनली। वो जरे खानजादा की तरफ देखते मुस्कुराई थी। ओके डन।
ज़रीक खानज़ादा इसे देखे बिना अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। वो लड़की भागते हुए ज़रीक खानज़ादा की गाड़ी की तरफ बढ़ते इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। गर्म गाड़ी में बैठते इस अंग्रेज़ लड़की की आंखें झिलमिलाई थी। इस न्यूयॉर्क की ठंडी सड़क पर इतनी सर्दी नहीं लगी थी जितनी इस गर्म गाड़ी में लगने लगी थी। ज़रीक खानज़ादा की गाड़ी तेज़ी से न्यूयॉर्क के महंगे होटल की तरफ बढ़ रही थी। इसकी गाड़ी एक महंगे 5 स्टार होटल के सामने रुकी थी। वो गाड़ी से उतरते होटल में दाखिल हुआ था। वो कम उम्र सी अंग्रेज़ लड़की अपनी हाई हील से बमुश्किल भागते हुए ज़रीक खानज़ादा की तरफ बढ़ी थी। वो खुद को संभाल न सकी थी। वो ज़रीक खानज़ादा की चौड़ी पुर्श से टकराई थी। ज़रीक खानज़ादा इसे थामते हुए नरमी से सीधा करते लिफ्ट के जाने बढ़ गया था। लड़की तेज़ी से इसके पीछे लिफ्ट में दाखिल हुई थी। इस लग्जरी होटल के सामने जनीशा अरशमान शाह की ब्रांडेड न्यू गाड़ी आकर रुकी थी। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। रंगत में गहरी सुर्खी खुली हुई थी। आई विल किल यू ज़रीक खानज़ादा। वो स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए तैशो आलम से गुर्राई थी। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।